بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہو۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب گجرہان والے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں۔ 2001 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ تقریباً 8 سال میں ان کے بڑے کلوز رہا ہوں۔ آلموسٹ ان کی تمام ویڈیوز دیکھی ہیں، وہی ویڈیوز ان کی کتابی شکل میں بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ لائیو لیکچرز کئی بار سنے ہیں، ان سے گپ شپ بھی ہوئی ہے۔ آخری لیکچر میں نے ان کا اسلام آباد میں کشف المحجوب کے اوپر ہوا تھا، شفا انٹرنیشنل کے سامنے وہ جو ادارہ ہے ادبیات کا، وہاں پر تو شریف النفس آدمی ہے جی، ایم اے انگلش ہے بیسیکلی، اور ریلیجن انہوں نے اپنے شوق سے پڑھا ہے۔ میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو آل امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز سمجھتا ہوں جی، کیونکہ وہ تصوف جو اتنی پستی میں گر چکی تھی کہ خدا اور رسول پیچھے چلا گیا تھا، اور صرف فنافی شیخ اور پیری مریدی، پیر مرید، اس ایک گھنونے سسٹم کے اندر جو گھنونا بن چکا تھا۔ میں پرانی تصوف کو برا نہیں سمجھتا، جو علمی اختلاف ہے اپنی جگہ۔ امام غزالی کی آپ تصوف پڑھیں نا، کیمیاء سعادت میں نے پڑھی ہوئی ہے، احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القلوب پڑھیں، منہاج العابدین پڑھیں، یعنی یہ کتابیں میں نے نہ پڑھی ہوئی ہیں صرف، بلکہ درس دیے میں اپنی ینگ ایج کے اندر۔ تو وہ گاڈ اورینٹڈ کتابیں ہیں، خدا کے گرد سارا چیز گھومتی ہے۔ پیری مریدی آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گی، یہ تو سب کانٹیننٹ کی تصوف آگے بگڑ گئی۔ اس بگڑی ہوئی تصوف میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے جس تصوف کا رنگ پیش کیا، انہوں نے سلوگن دیا اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی۔ یہ ان کا، جس طرح میرا ایک سلوگن ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابی، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں، نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو ٹرم ڈیوائز کی نا، اور ایز اے سلوگن، وہ یہ ہے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں تسمیاں پکڑا دیں، کئی لوگوں نے نمازیں شروع کر دیں ان کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، اور یعنی انہوں نے گاڈ اورینٹڈ کیا ہے تصوف کو۔ وہ تصوف کو بہت فالو کرتے ہیں، لیکن وہ والی تصوف کے وہ والے پہلو تو ہمیں بہت پسند ہیں، خدا اورینٹڈ۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ پیروں فقیروں کے سخت خلاف ہے، خود صوفی ہیں، پیروں فقیروں کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ اسٹیبلش سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتے۔ دوسرا، ان کی پوری زندگی اور ان کی تعلیمات خدا اورینٹڈ ہے، اور وہ پریکٹیکلی نمونہ بھی ہے اس چیز کا۔ ان کے اندر کئی ایسی خوبیاں ہیں جو کئی داڑھی والوں کے اندر اور کئی صوفیاء کے اندر اور کئی علماء کے اندر نہیں پائی جاتی، دور دور تک۔ سب سے بڑی خوبی ان کا خوش اخلاق اور ہمبل ہونا ہے، یعنی جو میں نے ان کو آبزرو کیا، اور واقعی خدا ترجیح اول ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ باقی بشری کمزوریاں ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ داڑھی کے معاملے میں بھی وہ داڑھی کی توہین نہیں کرتے، خود رکھی نہیں ہوئی ہے تو، لیکن جو باتیں ان کو سمجھ آئی ہوئی ہیں وہ اس دھڑلے سے سمجھ آئی ہوئی ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ عام جو بریلوی ان کو بریلوی سمجھتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں برملا اعلان کیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ پوری بریلویت اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور انہوں نے کہا اگر یہ معجزہ ہوتا نا تو ساری حدیث کی کتابوں میں پہلا معجزہ یہ ہونا چاہیے تھا، جو میں نے بھی بات کی تھی۔ مسئلہ 118 میرا ریکارڈڈ ہے، نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک، پیشاب مبارک، پسینہ مبارک کے اوپر۔ بڑی لاجیکل بات کی ہے، اور ہم نے تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے طے کروا دیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگوں کے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہے نا، اس کے اوپر 100 واٹ کا بلب لگائیں، اگر سایہ ہے تو نبی علیہ السلام کا بھی تھا، اور اگر نہیں ہے تو سر ہم بھی آپ کا مسلک میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ رسک لیں گے؟ یہ کہیں گے نہیں پتہ نہیں جعلی ہے کہ اصلی ہے، چلو چھوڑ دیں۔ اب آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ توپ کاپی میوزیم میں جو مسلمان حکمرانوں نے نسل در نسل نبی علیہ السلام کا بال مبارک ٹرانسفر کیا ہے، وہ میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اس کی آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں اور تصاویر دیکھیں، اس کا بھی سایہ سائڈ پہ نظر آتا ہے، وہ تو اوریجنل بال مبارک ہے۔ تو آپ کا جھوٹ تو پکڑا گیا۔ تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب پہلے بندے تھے، جب میں بریلوی تھا ان کا بڑا کلوز تھا، میں نے ان سے یہ بات سنی تھی
کہ یار یہ تو اہم جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلی، جو ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے نا، بڑی صحیح سمجھ آئی ہوئی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور ان کا پہلو اس حوالے سے بتاؤں پروفیسر صاحب کا۔ پہلی دفعہ میں نے پروفیسر صاحب سے یہ بات سنی پاس بیٹھے ہوئے، یعنی انہوں نے تقریر میں تو جنرل بات کی، تو میں نے کہا جی آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بڑا بزرگ مانتے ہیں، جنید بغدادی کو بڑا بزرگ مانتے ہیں، سری سختی کو، ان لوگوں کے نام بڑے لیتے ہیں، لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو 1000 سال کا لوگ مجدد مانتے ہیں۔ لوگ کیا، انہوں نے خود ہی کلیم کیا ہوا اپنے مکتوبات میں کہ میں مجدد الف ثانی ہوں، شیخ احمد سرہندی۔ حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد بھیجے گا، انہوں نے کلیم کیا میں 1000 سال کا مجدد ہوں۔ 1000 سال کی مجدد کی تو ضعیف روایت بھی دنیا میں کہیں موجود نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے۔ ہاں خود انہوں نے بنا لی ہوئی، وہ تو لد ہے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود دعویٰ کیا اپنے بارے میں، یہ وہ مجدد ہے جس نے اپنے آپ کو خود مجدد کہا ہے، اور 100 سال کا نہیں، 1000 سال کا۔ وہ حدیث ٹھیک ہے ابو داؤد میں کہ میرے امت میں ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں، 99 ہجری میں خلیفہ بنے، 101 ہجری میں 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے، بلکہ آل امیہ نے ان کو زہر دیا، انہوں نے ممبروں پر جو مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا وہ رکوایا۔ وہ مجدد ہیں، آل امیہ کی بدماشی کی کمر توڑ دی انہوں نے، حالانکہ خود آل امیہ میں سے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پروفیسر احمد فیر اختر صاحب صوفیاء میں وہی مقام رکھتے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز آل امیہ میں رکھتے ہیں۔ اچھا وہ پہلے مجدد ہیں، آخری مجدد امام محمد مہدی ہوں گے، یہ دو تو ایگریڈ اپان ہے، بیچ میں اختلاف ہے۔ تو مجدد الثانی 1034 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1034 ہجری میں، انہوں نے اپنے زمانے میں مجددیت کا دعویٰ کیا، اور انہی کے زمانے میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی المتوفا 1052 ہجری 1052 ہجری، وہ ان کے بہت بڑے مخالف تھے کہ یار یہ ہمیں دعوے کرتا ہے۔ بہرحال ان کے اوپر میں کیا بحث کروں، تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ جی آپ اتنے بڑے بڑے صوفیاء کے نام لیتے ہیں، صوفی ہیں، شیخ احمد سرہندی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے، انہوں نے کہا میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ بہت بڑا گستاخ تھا پروفیسر صاحب۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس نے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت احمدیت کا ظہور جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا، وہ 1000 سال بعد مجھ احمد سرہندی کے ذریعے ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ لکھا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا مہدی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی، بہت بڑے بلانگ دعوے کیے انہوں نے کہا مجھے تم سینکڑوں حدیثیں پیش کر دو نا انگلی اٹھانے کے اوپر، میں رفع صحابہ کو نہیں مانوں گا، میں اپنے امام کا مقلد ہوں۔ اور اس کی وجہ سے 30 سے زیادہ علماء اس زمانے کے انہوں نے احمد سرہندی کی تکفیر کی تھی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کا مذاق اڑایا۔ اور آج کے زمانے میں میرے استاد غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالی بریلوی محدث پاکستان لیول کے فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر کم از کم 40 صفات کے اوپر شیخ احمد سرہندی کے اوپر رد کیا ہے، اور آج بھی کئی نقشبندی جو ان کے سلسلے کے ہیں وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے لوگوں کو، اور اس میں خود لکھا ہے انہوں نے سعیدی صاحب نے کہ ایک نمازی کو انہوں نے مسجد سے باہر پھینک دیا کہ اس نے نماز میں انگلی کیوں اٹھائی ہے، حالانکہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں انگلی اٹھانے کے اوپر، صحیح مسلم کے اندر تو پورا چیپٹر ڈیٹیل کے ساتھ، رفع سبابہ اسے کہتے ہیں، دائی ہوں۔ تو شیخ احمد سرہندی کے بارے میں اتنے بولڈ کومنٹس کیے انہوں نے کہا یار وہ کیا، وہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی، اور پھر تو ہمیں بعد میں پتہ چلا انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے نبی علیہ السلام کو بنایا تھا وہ تھوڑی بچ گئی تھی، اس سے میری تخلیق ہوئی ہے، اور بڑا کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ خود ان کے جو اس وقت بڑے بزرگ ہیں نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اقبال مجدی صاحب نے، مجددی عقائد اور نظریات، غالباً اقبال مجدی نام ہے، وہ میرے پاس پڑھی ہوئی کتاب، آپ ذرا اس میں ان کے دعوے پڑھ لیں، اور پھر آپ کو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ کن کن لوگوں کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا چیزیں کلیم کی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا انہوں نے یہ کہا ہے نہیں کہا، ہم تو بس کتابوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان شخصیات پہ کوئی فتوی نہیں دے رہے، عبارتوں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ تو یعنی پروفیسر صاحب اتنے اپ رائٹ بندے ہیں کہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ اس کا کیا تصوف سے لینا دینا، اتنی جرت، سر یہ جرت ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اور آپ پتہ ساجد میر صاحب کے نا یہ بڑے قریبی دوست بھی ہیں پروفیسر احمد فیر اختر صاحب، یہ جو اہل حدیث کے ساجد میر صاحب ہیں نا، ان کو وہ ہر پروگرام میں بلاتے ہوتے ہیں، وہ ان کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی باتیں وہ اچھا کئی مسائل وہ اہل حدیث والے بالکل صحیح طریقے سے وہ اہل حدیث والے مسائل مان رہے ہوتے ہیں، مثلا 3 طلاق کے مسئلے میں وہ اہل حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں حنفی ہونے کے باوجود،
حالانکہ اس مسئلے مجھے ان سے اختلاف ہے کہ اہل حدیث کا یہ مسئلہ غلط ہے. تو لیکن جو بات ان کو سمجھ آئی ہوئی ہے اور وہ اسٹرکٹلی پھر وہ فرقے کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے. کئی چیزیں ان کو نہیں سمجھ آئی. کشف المحجوب کے بار بار حوالے دیتے ہیں. ہم نے بتایا کشف المحجوب میں تو نبی علیہ السلام کی کتنی یعنی گستاخیاں درج ہیں. زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ. میرا مسئلہ وہ 71B ہے, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے ساری عبارات بتائی ہیں. ہم عبارات پہ کتابوں پہ فتوے لگا رہے ہیں, بزرگوں پہ نہیں لگا رہے. ہم بابوں پہ فتوے نہیں لگاتے, کتابوں پہ لگاتے ہیں. بابے اللہ کے پاس چلے گئے, اچھے تھے تو اجر پائیں گے, برے تھے تو اللہ جانے ان کا معاملہ, ہمیں کیا پتہ انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا. باقی جو چھاپ رہے ہیں ان کو تو ہم کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب اتنے آپ رائٹ بندے جی. اور ایک اور آپ کو میں ایک سوشل لائف کا ان کا واقعہ بتاؤں. یعنی ان کی بہن کی بارات گھر آ چکی ہوئی تھی. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو پروفیسر صاحب کو کسی نے آ کے بتایا کہ سر وہ آپ کی سسٹر تو ایگری نہیں ہے اس رشتے کے اوپر, زبردستی کیا جا رہا ہے آپ کے والدین کی طرف سے. پروفیسر صاحب فوراً اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا کہ تم نہ, میں نے یہ سنا ہے. اس نے کہا ایسے ہی. تو اس نے کہا بہن فکر نہیں کرنی, یہ آئے ہیں ان کو کھانا کھلا کے واپس رخصت کریں گے, نکاح نہیں پڑھوائیں گے. کوئی امبیرسمنٹ والی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو رائٹ دیا ہے کہ آپ کی مرضی کی شادی ہونی چاہیے. یہ رائٹ میں آپ سے نہیں چھین سکتا. سر یہ کون ہو سکتا ہے؟ لوگ تو آگے سمجھاتے ہیں یار ہن پیو دی عزت رکھ لیں, ہن ماں دی عزت رکھ لیں. اور پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں, کھانا بھی کھلاؤں گا, عزت سے رخصت کروں گا, بہن اپنی ساتھ نہیں بھیجوں گا, پھر دیکھی جائے گی. کوئی بےزتی والا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں نا, پھر آپ میں اتنی جرت ہوتی ہے. تو یہ پروفیسر صاحب میں اس طرح کی جرتیں موجود ہیں. اس لیے میں ان کو ماڈرن صوفیاء میں یعنی ایک اچھا, میں نے تو بہت پہلے میرا جو کلپ چڑھا ہوا ہے نا کیا داڑھی منڈے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, تو میں نے کہا تھا اگر پروفیسر صاحب یہاں آ جائیں یا جوید احمد غامدی صاحب, تو میں ان کو مسلح پہ کھڑے کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کیونکہ داڑھی تو ایک فیکٹر ہے نا, کئی اور چیزیں جو ان کے اندر مجھ سے زیادہ بہتر موجود ہیں. ہم تو مطلب کسی کی پازیٹیو چیز ہے اس کی قدر کرتے ہیں. اتنی ساری تعریف کے بعد اب تھوڑے سے نیگیٹو پہلو بھی آ جائیں. یعنی پروفیسر صاحب نے چونکہ تصوف کو ہی سب کچھ مان لیا ہوا ہے, اس لیے ان کے کئی عقائد و نظریات تصوف کی کتابوں کی روشنی میں تو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے اندر کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اور وہ مجھے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بڑی اچھی باتیں بھی ملیں گی, اور بعض اوقات آپ کو ایسی فضول چیزیں بھی ملیں گی. آپ کہیں گے یار اتنے پڑھ لکھے بندہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے پاسبل ہے؟ تو وہ ایک یعنی الگ سے ایک پہلو ہے. میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر بندے کے اندر اچھے اور برے پہلو موجود ہوتے ہیں. پروفیسر احمد فیر اختر صاحب چونکہ ایک یعنی ایک پڑھے لکھے طبقے کے اندر اور دنیا میں جو اعلیٰ پوسٹوں پہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر, چاہے وہ فوج میں ہوں, عدلیہ میں ہوں, ٹیچرز ہوں, ان میں ایک اچھی شخصیت مانی جاتی ہیں. ایون ممتاز مفتی ایک بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں, وہ بھی پروفیسر صاحب کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے. اشفاق احمد صاحب, واصف علی واصف صاحب, یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کا ریگارڈ کرنے والے لوگ تھے. اور لیکن ان سارے لوگوں سے میں پروفیسر صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں. انہوں نے بخاری مسلم سٹڈی کی ہوئی ہے, وہ کوٹ بھی کرتے ہیں. باقی ظاہر اس لیول پہ ان کی نہیں ہے. پرسنل زندگی میں 5 وقت نمازی ہیں جی. رمضان شریف پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں لیکن گھر پہ. منی وہ کہتے ہیں علماء کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہو جائے اس حوالے سے کہ وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے نا مسجدوں میں. تو باقی نماز روزے کے پابند ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. باقی ان کے نام کے اوپر اگر کوئی صرف تسمیہ پھیر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ پروفیسر صاحب کا قصور نہیں ہے, وہ خود نمازی ہیں. نماز کو وہ اسٹیبلش کرواتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں. تو ان کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں. لیکن میں وہی بات کروں گا, دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی آپ وہ بات لیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو وہ ان کی باتیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا جی. خصوصاً جو قرآن حکیم کے عقائد کے ساتھ جو باتیں ٹکراتی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں. دلائل بغیر پروفیسر صاحب کی آپ بات نہ مانیں. تو اب تو عرصہ ہو گیا, 8-10 سال ہو گئے, میری ملاقات ہی ان سے نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اب ایک خاص, میں بھی ایک دعوت کے حوالے سے ایک خاص ٹریک پہ چل رہا ہوں, تو اس دوران پھر بعض اوقات یعنی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. بلکہ کبھی سامنے آ جائیں, ملاقات ہو جائے, تو میں تو مطلب میں تو 10 بوسی بھی ان کی کرتا ہوں, ریزلٹ ہونے کے بعد بھی. یعنی عزت تو دیتے ہیں ہم, لیکن میں لوگوں کو خبردار کروں گا کہ ان کے عقائد و نظریات کے اندر بہت فساد موجود ہے. وہ بد نیتی کے ساتھ نہیں ہے, نیت کا معاملہ اللہ کے سپرد.
ظاہر لیک آف نالج کی وجہ سے. جب آپ تصوف کی کتابوں کی بنیاد کے اوپر یعنی دین کو سمجھیں گے اور قرآن و سنت کو آپ سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں گے اور آپ کہیں گے قرآن و سنت میں سے وہی باتیں میں مانوں گا جو صوفیاء نے لکھی ہیں, پھر تو نقصان ہوگا. کشف المحجوب کو وہ کوٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری صاحب میرے مرشد ہیں. تو سر کشف المحجوب میں تو اتنے بڑے بڑے کفریات درج ہیں, علی حجویری صاحب کی طرف منسوب نہیں میں کر رہا, کتابیں چھاپنے والوں کی طرف, ان کو بھی وہ ہائی لائٹ کریں نا. مثلا کشف المحجوب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور سکر کے چیپٹر میں نبی علیہ السلام کے اوپر تہمت باندھی گئی کہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ ان کی نگاہ نعوذ باللہ پڑ گئی اور زید کی دل میں ان کی نفرت ڈال دی گئی, حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ. یہ جھوٹا واقعات یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے سبحانی معظم و شانی, یعنی بازید بستامی کہتے تھے میں بہت پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے, اور اس میں کشف المحجوب میں لکھا ہے یہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ اللہ منہ سے بولتا ہے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام پر وحی ہوتی ہے. ایون جو نبی علیہ السلام حدیث بھی بیان کرتے ہیں, حدیث قدسی کہا جاتا ہے اللہ کا کلام ہے, بولنے والی زبان وہ ہے, اللہ کی زبان نہیں ہم کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, لیکن اس میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے غلطی کروائی ہے, شیطان سے اللہ نے غلطی کروائی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کے کئی خرافات آج کی کشف المحجوب کے اندر موجود ہیں. تو پروفیسر صاحب یہ کتابیں ریکمینڈ نہ کیا کریں, لوگوں کو قرآن ریکمینڈ کریں, سنت ریکمینڈ کریں. ان کتابوں کو پڑھ کے آپ نے کون سا ایسا نالج لینا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ ان کتابوں کے اندر جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں وہ آپ لے لیں, جو نہیں ہیں وہ چھوڑ دیں. تو سر جو مطابق ہیں وہ تو پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے, وہ ادھر سے کیوں لینی ہے, ایسے کر کے کان کیوں پکڑنا ہے؟ جو پیور نالج ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, قرآن اور سنت, صحیح الاسناد حدیث, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم اس کو کیوں نہ لیں؟ تو یعنی یہ پروفیسر صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہے. اور چونکہ لوگ وقتاً فوقتاً پوچھتے تھے, میں نے اس دفعہ یعنی دل پہ جبر کر کے یعنی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میں اس کوسچن کے اوپر بھی کوئی تھوڑی بہت ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں. میں نے اپنی کوشش کی ہے کہ پازیٹیولی میں یعنی میسج ان کے فالوورز تک کنوے کروں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, پازیٹیو چیزیں لیں, لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں, جو کتاب و سنت کے منافی ہیں, ان کو چھوڑیں. ٹرو نالج کتاب و سنت میں ہے, بابوں میں نہیں ہے, کتابوں میں دین ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان بابوں میں آپ بے شک مجھے بھی شامل کر لیں کہ میں بھی جو بات کر رہا ہوں میرے کہنے میں دین نہیں, میں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. آپ خود بھی دیکھیں, جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے ان کی لے لیں, جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. بس میں اتنا ہی عرض کر سکتا تھا اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی. میرا ایک سوال ہے علی بھائی جی. یہ جو المشہور مجدد الف ثانی ہے, یہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ وہ رفع صحابہ کے مسئلے میں امام کا کچھ کول نہیں تھے چھوڑتے, صحیح حدیث میں مل جاتی تھی. تو ویسے امام کے پیچھے فاتحہ میں اور بلند آواز آمین میں وہ امام کا غالباً کول چھوڑ چکے تھے اس مسئلے میں. آمین میں نہیں چھوڑا تھا, فاتحہ خلف الامام میں وہ چھوڑ چکے تھے. آپ نے اب آمین کے بارے میں بھی ایک وہ میں نے حنفی مسجد میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف جو بات میں نے پڑھی ہے میں اسی کی صرف دلیل دے سکتا ہوں. جو میں نے نہیں پڑھی, میں حنفی مسجد میں تو اکثر سٹوریاں بھی سنائی جاتی ہیں, اس لیے ہم اس کو آن نہیں کرتے, پہلے ہمارے گلے فٹ ہو جاتی ہیں. جو میں نے خود پڑھا نا ان کے مکتوبات میں وہ یہ ہے, اور وہ بھی انتہائی مزہ کا خیز بات ہے, کہ شیخ احمد سرندی المشہور مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی بخاری مسلم کی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے, تو کہتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود امامت کروں, کہ میں تو خود فاتحہ پڑھ رہا ہوں نا, تو میری اپنی ہو جائے تو پچھلوں کی نہ ہو. تو سننے کا خصوصاً وہ سری نماز کی جو رکھتے ہیں, 17 رکھتے ہیں نا فرض کی, اس میں سے 11 جو ہیں وہ سرن ہے. ٹھیک ہے جی. زور کی آخری 2 رکھتے ہیں, بلکہ زور کی تو ساری 4 کی 4 رکھتے ہیں, سرن ہے. عصر کی 4 ہیں, مغرب کی آخری 1 رکعت, عشاء کی آخری 2 رکھتے ہیں. چلے جاری میں اختلاف ہے. سرن میں خاموشی سے کھڑے رہے امام کے پیچھے, وہ خود بھی ڈرتے تھے اور کہتے تھے میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی تہجد کی نماز رفع الیدین سے پڑھتا ہوں. خود سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور خود پوری وہ حنفیت کی ترویج دلاتے رہتے ہیں. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کھلا تضاد ہے یہ. ٹھیک ہے. اور آپ بتاؤں ایک اور چیز, انہوں نے کہا کہ زبان سے نماز کی نیت کرنا بدعت ہے. یہ مجدد ثانی نے لکھا ہے. تو حنفی تو سارے زبان سے ہی کرتے ہیں, ان کو بھی جو بات سمجھ آئی ہوئی تھی وہ صحیح آ گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا نا. تو جو نہیں آتی تو وہ تو نہیں آتی نا, پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر
خاص توفیق الہی ہے کہ کسی کو بات سمجھ آئے. پھر ایک امین رہ گئی، وہ بھی حسن ظن رکھتے ہیں، وہ بھی چلے آپ رکھیں اس نے ظن، اصل تو مسئلہ عقیدے کا نا، عقیدے کا مسئلہ ہے، سب سے بڑی بات ہے. بزرگ بابوں سے قبروں سے مانگنا اصل مسئلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے. یہ سارے مسئلے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہوگا جی، آگے چلیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی مرضی دعائیں پڑھیں. جو بخاری مسلم میں آئی ہے نا دعا، 3-4 دعائیں ہیں. ایک آئی ہے ربنا لک الحمد، دوسری آئی ہے ربنا